السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ انڈیا میں الیکشنز جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں۔ 4th فیز میں وہ پہنچ گیا ہے الیکشن۔ 5 فیزز غالباً ہونے یہ مکمل، اور مئی کی 25 تاریخ تک جو ہے وہ پولنگ ہوتی رہے گی۔ سو کافی طویل الیکشن ہے بیکاز آف دا ریزن کہ ملک بہت بڑا ہے، اسٹیٹس اس میں بہت زیادہ ہیں، اور ایک ایک کر کے دو کر کے مطلب وہاں پر ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور یہ سال، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ دنیا کا الیکشن ایئر اس کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ 60 سے زیادہ ممالک کے اندر اس سال الیکشنز ہو رہے ہیں، کچھ کے ہو گئے ہیں، کچھ کے ہونے والے ہیں۔ US کے اندر بھی الیکشن ہونا ہے۔ تو یہ جو انڈیا ہے، اس کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں کافی زیادہ یعنی انلیگل کام اور لائک اپوزیشن کے ساتھ بے دریغ جو ہے ان کے اوپر سختی کرنا، ان کو کارنر کر دینا، اور ان کو اس قابل ہی نہ چھوڑنا کہ وہ اپنی کوئی کیمپین کر سکیں، ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کر لینا، یہ سب مختلف جو حربے ہیں یہ بی جے پی استعمال کر رہی ہے۔ اور آلدو کہ بی جے پی یعنی آلدو کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے، لیکن ایکچولی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں جن کی وجہ سے ایک ملک کو ڈیموکریسی کہنا چاہیے، اس کا انڈیا کے اندر مکمل طور پہ فقدان ہے۔ مگر وہ کیا کوالیفائنگ پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے انڈیا کہتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں؟ وہ ایک تو یہ کہ 1 بلین سے زیادہ پاپولیشن ہونا، اس کا لینڈ ماس بہت بڑا ہونا، ایریا وائز وہ بہت بڑا ہے، اور تیسری کوالیفیکیشن یہ کہ وہ اس وقت US کا ایلائی ہے، اور US اپنے جو ویسٹرن میڈیا اس میں یہ برملا کہتے رہتے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے بیکاز آف دیز ریزنز۔ لیکن اگر ہم ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کریں تو وہ مطلب دکھائی نہیں دیتے۔ کچھ خبریں یہاں پہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ انڈین اپوزیشن ایکیوزز پول واچ ڈاگ فار ان ایکشن آن مودیز بریزن وائلیشنز۔ بہت طریقوں سے جو الیکشن کے جو نارمز ہیں، الیکشن کے رولز کی، ان کی وائلیشن بی جے پی پارٹی کر رہی ہے، اور لیکن واچ ڈاگ جو جتنے بھی وہاں کام کر رہے ہیں انڈیا کے اندر، لائک لوکل واچ ڈاگس بھی ہوتے ہیں جو کہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل واچ ڈاگس بھی ہمیشہ اس طرح کے امپورٹنٹ الیکشنز میں آتے ہیں اور واچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کانگریس اور ان کی جو اپوزیشن الائنس ہے انہوں نے بولا کہ واچ ڈاگ جو ہے وہ بالکل ان ایکشن میں چلا گیا، بالکل مودی کی جو بریزن اور ان چیکڈ وائلیشنز ہیں ان کے اوپر وہ کوئی بھی بات نہیں کرے۔ اور ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں کہ جو کانگریس ہے اس نے ایک FIR داخل کی جس میں اس نے کہا کہ مودی جو ہے وہ لائک بہت ہی ہیٹ اسپیچ کر رہا ہے اسپیشلی مسلمانوں کے خلاف، اور لائک مودی اینڈ ادر کینڈیڈیٹس آر ڈیلیورنگ کمیونلی ڈیوائسو اسپیچز، یعنی جو ڈیوائڈ کریں کمیونٹی کو، ویسی اسپیچز جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے لائک بالکل ان کے اوپر جو ہے اقدامات ہونے چاہیے۔ لیکن کورٹ نے یہ کہا، دہلی کورٹ نے، کہ یہ الزام لگا رہے ہیں یہ مس کنسیوڈ ہیں۔ اصل میں مودی اور جو ہے اس کی باقی بی جے پی لیڈرز وہ اینٹی مسلم اسپیچ یا ہیٹ اسپیچ نہیں کر رہے، یہ تو ان کو لگ رہا ہے مس کنسیو کیا ہے انہوں نے بھی کانگریس والوں نے۔ سو وہ باتیں جو مودی نے کہی جیسے کہ ڈیروگریٹری ریمارکس، جیسے کہ مسلمان جو ہیں وہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، یا پھر یہ چیز کہ اس نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ گھس بیٹھی ہیں، یعنی نہ صرف ایک ڈیروگریٹری ریمارک بلکہ مسلمانوں کو ایک لینیٹ کر دینا، ایک اسٹرینجر کر دینا، ان کو ایسا فیلنگ دینا کہ تم لوگوں کا انڈیا کے اندر کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تم لوگ اس کی سوشل فیبرک کا حصہ ہی نہیں ہو، تو ان کو کٹ آف کر دینا۔ اس طرح کی یہ باتیں ہیں جو کہ مودی اور اس کے ڈفرینٹ بی جے پی لیڈرز کرتے رہے ہیں۔ ایک اور جگہ سے میں انڈین نیشنل کانگریس کی اپنی ویب سائٹ ہے، انہوں نے ایک مطلب سارکیسٹک قسم کی یہ بیان نکالا ہے کہ بی جے پی کی واشنگ مشین ہیز ناؤ بیکم فلی آٹومیٹک اینڈ جوائن بی جے پی آل کیسز ول بی کلوزڈ۔ یہ بالکل آپ کو پاکستان کے اندر کا بھی یاد آ جائے گا کیا ہوا تھا کہ لیڈرز کو پکڑا گیا اور انہوں نے بیانات دیے PTI کے خلاف، تو مطلب ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اسی قسم کی چیز جو ہے انڈیا میں یعنی ٹربو کے اوپر یہ
یہ کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈرز کو پکڑا گیا، ان کے ساتھ سختی کی گئی، دھمکیاں دی گئیں، جو بھی طریقے سے ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہم نے مطلب اپنی پارٹی کو چھوڑ کے اب ہم بی جے پی میں انٹر ہو رہے ہیں، تو ان کو فوری طور پہ باعزت طور پہ رہا کر دیا گیا. تو یہ واشنگ مشین پالیسی اس کا نام رکھ دیا ہے بی جے پی نے اور ڈفرینٹ دیگر جو ہے وہ لوگوں نے اپوزیشن پارٹیز نے. اور اسی رپورٹ میں جو کانگریس کی ویب سائٹ پہ ہے انہوں نے بولا کہ 21 میجر لیڈرز ہو ور ہیو بین وائٹ واشڈ کلین آفٹر بی جے پی میڈ ایلیگیشنز آف کرپشن اینڈ انلیگیلٹیز اگینسٹ دیم. یعنی پہلے تو ان کے اوپر مقدمے ڈال دیے کہ یہ انلیگل کارروائیاں کریں، پھر ان کو پکڑا گیا، اور پھر ان کو جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بی جے پی میں جوائن ہو رہے ہیں تو کیا ہوا کہ ان کو فوری طور پہ رہا کر دیا گیا. تو یہ یعنی 21 پیپل کی یہ لسٹ دی ہے اس کانگریس کی ویب سائٹ کے اندر انہوں نے. سو ایک اور نیوز بڑی انٹرسٹنگ دیکھ لیں گے. کشمیر کے اندر بی جے پی نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہی نہیں کیا، اور ووٹنگ ریزیومز ود انڈیا آکیپائڈ کشمیر پوائز ٹو اپوز مودی. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں، آکیوپائڈ کشمیر کے لوگ، وہ بی جے پی سے اتنے تنگ ہیں، اتنے نالا ہیں کہ ڈیفینیٹلی ان میں سے کوئی بھی بی جے پی کے حق میں ووٹ نہیں دے گا. تو اس کی وجہ سے کیا بی جے پی نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ وہاں پہ کھڑا ہی نہیں کیا، اور ایسے ہی اب وہاں پہ بھی ووٹنگ شروع ہو چکی ہے. انڈین الیکشن 2024 وائی ازنٹ مودی بی جے پی فیلڈنگ کینڈیڈیٹس ان کشمیر کے، کیوں نہیں وہ وہاں پہ کھڑے کرے اپنے کینڈیڈیٹ جموں کشمیر کے اندر. یہ از اے سائن آف اٹس ان پاپولیرٹی. ظاہر ہے آرٹیکل 35A ریپیل کیا، آرٹیکل جو دوسرا تھا وہ بھی ریپیل کیا، پھر مستقل کرفیو، مستقل یعنی سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز، یعنی بے انتہا طریقوں سے کشمیر کی پاپولیشن کو جو ہے وہ دبایا گیا ہے مودی کی جو اتھارٹیز کی طرف سے. تو ڈیفینیٹلی وہ بہت ان پاپولر ہیں اس وقت کشمیر کے اندر. کشمیر میڈیا سروس ہے، اس نے بولا کہ فیئر آف ڈیفیٹ کیپس بی جے پی اوے فرام الیکشنز ان انڈین آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر. یعنی کہ اس ڈر سے کہ وہ وہاں ہار جائیں گے، انہوں نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ وہاں پہ کھڑا ہی نہیں کیا. سو یہ چکر چل رہا ہے انڈین الیکشن کے اندر، اور لیٹس سی کہ جو بقول ان کے اپنے منہ کے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جو ڈیموکریسی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے. ایکسپرٹس یہی کہہ رہے ہیں کہ کانگریس اور تمام جو پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ہار جائیں گی، اور بی جے پی کو کلین سویپ ملے گا. اور اس کی وجہ آپ کو یہ وجوہات دکھائی دے رہی ہیں جو میں نے آپ کو جن سے ذکر کیا. تھینک یو.